آج 20 جولائی ہے اور مڈل ایسٹ کی 5 بڑی خبریں لے کر حاضر ہوں میں عباس مہدی۔ عرب لیگ نے امریکہ اور ایران سے فوراً جنگ روک کر بات چیت کے میز پر لوٹنے کی اپیل کی ہے۔ لبنان کے ساتھ سعودی عرب کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے لبنان سے اپنی ہمدردی اور بھرپور حمایت کو دہرایا ہے۔ ادھر عراق نے سیریا کو سخت وارننگ دی ہے کہ اگر حزب اللہ کے خلاف قدم اٹھایا یا لبنان کے معاملوں میں دخل اندازی کی تو اس کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ امریکہ نے نویں رات بھی ایران پر کئی بڑے حملے کیے ہیں۔ ایران نے بھی میسائلز اور ڈرون سے جوابی پلٹوار کیا ہے۔ عباس عراقچی نے بڑا بیان دیا ہے۔ عراقچی نے کہا ہے کہ جیت کے بعد ہی اب یہ جنگ ختم ہوگی۔ ہرمز ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب خبریں تفصیل سے جانتے ہیں۔ سعودی عرب کی لیڈرشپ میں عرب لیگ نے امریکہ اور ایران کے بیچ بڑھتے تناؤ پر فوراً بات چیت کے میز پر لوٹنے کی اپیل کی ہے اور حملوں کو روکنے کی بھی اپیل کی ہے۔ عرب لیگ نے دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ وہ فوجی کارروائی کو روک کر دوبارہ بات چیت کی میز پر لوٹیں، ایسے قدم اٹھائیں جن سے پورے علاقے میں تناؤ اور جنگ کا دائرہ پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ادھر لبنان کو لے کر مسلم ملکوں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے لبنان کے لیے اپنے سپورٹ اور یکجہتی کو دہرایا ہے۔ محمد بن سلمان اور لبنان کے پریزیڈنٹ جوزف اون کے بیچ ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ بات چیت میں پورے علاقے کی تازہ صورتحال پر چرچا ہوئی۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب اس نازک دور میں لبنان کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑا ہے اور اس کی خود مختاری، آزادی اور سالمیت کی حفاظت کے لیے پریزیڈنٹ اون کے فیصلے کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے لبنانی حکومت کی طے کی گئی ترجیحات کے مطابق ہر اہم شعبے میں مدد جاری رکھنے کا بھروسہ بھی دیا ہے۔ لبنان کے پریزیڈنٹ جوزف اون نے سعودی عرب کی حمایت اور لبنان کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا اور سعودی عرب کے دورے کی دعوت بھی قبول کی ہے۔ عراق نے سیریا سرکار کو سخت پیغام بھیجتے ہوئے لبنان کے معاملوں میں دخل نہ دینے اور حزب اللہ کے خلاف امریکہ یا سعودی عرب کی کسی بھی کوشش میں شامل نہ ہونے کی وارننگ دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق عراقی حکومت نے سیریا کے پریزیڈنٹ احمد الشرا کو بھیجے میسج میں کہا ہے کہ اگر سیریا نے لبنان سے جڑے حالات میں دخل دیا یا حزب اللہ کو نشانہ بنانے والی کسی بھی کارروائی میں ساتھ دیا تو عراق خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ سیریا کو اس کے نتیجے بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ یہ وارننگ ایسے وقت میں دی گئی ہے جب سیریا کی نئی سرکار اپنی پکڑ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ عراق اپنے سرحدی اور علاقائی فائدے کے ساتھ ساتھ ایران حامی طاقتوں سے حمایت کا پیغام بھی دینا چاہتا ہے۔ اس بیچ امریکہ نے لگاتار نویں رات بھی ایران پر ہوائی حملے کیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سرک، جاسک، تبریز، چابہار، بندر محشر، بندر امام خمینی، کونارک اور بوشہر صوبے کے ہرمز شہر سمیت کئی علاقوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد ہرمز سے گزرنے والے کمرشل جہازوں پر حملے میں استعمال ہونے والی ایرانی فوجی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ امریکہ کے مطابق حملوں میں فوجی کمانڈ سینٹر، ایئر ڈیفنس سسٹم، میسائل اور ڈرون لانچ سائٹس، کمیونیکیشن نیٹ ورکس اور سمندری فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس بیچ امریکی فوج نے یہ بھی بتایا کہ حال کے دنوں میں اس کا تیسرا فوجی بھی مارا گیا ہے۔ دوسری طرف ایران نے بھی جوابی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے۔ IRGC نے دعویٰ کیا کہ اس نے جارڈن اور کویت میں موجود امریکی ٹھکانوں پر میسائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ IRGC کے مطابق جارڈن کے عقابہ ایئرپورٹ پر موجود امریکی ایئر کرافٹ اور ازرق کے موقف سلطی ایئر بیس میں ہینگروں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ کویت کے علی السلیم ایئر بیس پر بھی امریکی فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا۔ بحرین میں بھی سائرن بجنے اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ UAE کے راس الخیمہ میں بھی 3 بڑے دھماکے ہوئے ہیں۔ اور اس بیچ ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی نے ایرانی نیوز ایجنسی کو دیے انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ اسی وقت ختم ہوگی جب ایران میدان جنگ میں برتری حاصل کرے گا، یعنی بڑھت حاصل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کا خاتمہ یا تو مکمل فوجی فتح سے ہوگا یا پھر بات چیت کے ذریعے، لیکن بات چیت کا صحیح وقت وہی ہوتا ہے جب فوجی مورچے پر ٹھوس میدانی اور اسٹریٹجک کامیابیاں
حاصل ہو چکی ہوں۔ عراقچی نے کہا کہ عوام کی زندگی اور ملک کے مستقبل سے جڑے فیصلے پوری سوچ وچار اور حساب کتاب کے ساتھ کیے جانے چاہیے اور سیاسی قیادت کو ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ جنگ جاری رکھنے کا فائدہ زیادہ ہے یا اس کی قیمت۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کچھ نقصان کے باوجود ایران اس جنگ سے ایک اثردار انترراشٹری طاقت کے طور پر ابھرا ہے اور اس نے اپنے نظام کی مضبوطی کا مظاہرہ کیا ہے۔ عباس عراقچی نے امریکہ اور اسرائیل کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو نہ دھمکیوں سے جھکایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی لالچ یا رشوت سے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے شروعاتی دنوں میں ملک کا کمیونیکیشن سسٹم تقریباً پوری طرح ٹھپ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایران نے اپنے فیصلے اور جوابی کارروائی میں کوئی کوتاہی یا کمزوری نہیں دکھائی۔